اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IRC پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا تھا، ایک دفعہ پھر ہماری ریکویسٹ پر وہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ادارہ اسلامک ریسرچ سینٹر فاروق آباد کے بانی و سرپرست ڈاکٹر پروفیسر ابو البدر محمد عمر زمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہم بے حد مشکور ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے ہماری ریکویسٹ پر آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جی۔ حضور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید قربان نزدیک ہے، بالکل قریب قریب ہے، جی تو جیسے ہی عید قربان کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے پاس قریب آتا ہے تو بہت سے سوالات ہمیں مختلف پوسٹس کے ذریعے، سوشل میڈیاز کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جی جی تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے آپ کو مدعو کیا ہم ان سوالات کے جوابات آپ سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو کیا آپ کی اجازت ہے میں اپنے سوالات کو شروع کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل۔ میں سوالات سے پہلے جی IRC سوشل میڈیا ٹیم جی جی ان کو اس پوڈ کاسٹ کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جی شکریہ۔ کہ اس موقع پر بہت زیادہ جی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، بالکل اور اس ذریعے سے لوگوں کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی بالکل ایسے اس طرح پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی الحمدللہ پوری دنیا سے جی جی بالکل ایسے بہت ایک زبردست فیڈ بیک آیا تھا۔ بہت لوگوں نے پیار دیا جی ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ تو یہ عام کا شکریہ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جی میں جو آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی سادہ سا اور عام زبان کے اوپر جو ہے یہ سوال رہتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ کس پر واجب ہوتی ہے؟ کس عمر کی کیٹیگری کے اوپر، یا اس کے لیے کوئی باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں ہمیں کوئی اس کی ہدایت ملتی ہے، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں ملتا ہے؟ جی بالکل۔ اس میں ظاہر ہے عاقل بالغ مسلمان ہونا تو لازمی ہے، جی جی اس کے بعد مال کے نصاب ہونا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے نصاب، جی ایک ہے صاحب نصاب، جی ایک ہے مال کے نصاب۔ مالک نصاب۔ نصاب 7.5 تولے سونا جی یا 52.5 تولے چاندی جی یا اس کے برابر قیمت۔ قیمت یہ کبھی زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کریں گے نا، بالکل ایسی۔ پھر اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جی تو یہ ہوتا ہے نصاب، اور جس کے پاس یہ موجود ہو، جی جس وقت بھی موجود ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بے شک 1 منٹ کے لیے موجود ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے مال کے نصاب۔ مال کے نصاب۔ اور اس نصاب پر جس پر سال گزر جائے جی وہ ہو جاتا ہے صاحب نصاب۔ صاحب نصاب، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے، جی جی اور قربانی مال کے نصاب پر۔ مال کے نصاب کے اوپر۔ ہاں جی، تو یہ اس پہ فرض ہوتی ہے گھر کے جتنے افراد پر۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سربراہ نے دے دی تو سب کی ہو گئی۔ سب کی ہو گئی۔ اگر خامن نے دی ہے، بیوی کے پاس الگ اتنی رقم موجود ہے، اس پہ الگ فرض ہو اس جائے پہ گی، الگ سے فرض ہو جائے فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک، صحیح ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ جو ایک سوال تھا اس کی رہنمائی فرمائی۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عید قربان چونکہ قربانی کا سبق ہے، جی جی تو اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہے یہ ایک ایونٹ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پوری سٹوری بھی سنتے ہیں، پورا واقعہ بھی سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ جی جی میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بیسک مقصد کیا ہے جو ہم اپنی عوام الناس تک پہنچا سکیں؟ اس کا جو مقصد ہے نا، اس کے لفظ کے اندر ہی موجود ہے، قربانی۔ اگر اس پہ آپ تھوڑا سا غور کر لیں گے۔ قربانی، ٹھیک
یعنی قربانی کا مقصد بندے کے اندر جذبہ قربانی بیدار کرنا ہے. جذبہ قربانی، واہ واہ. تو اس کا ایک وسیع میدان ہے کہ ہر میدان کے اندر، ہر پہلو کے اندر مسلمان ایک سراپا قربانی جو ہوتا ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. جنگ یرموک میں جب مسلمان شہداء تھے اور کچھ زخمی ہوئے، جی جی، تو ایک پانی پلانے والا زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا. ایک زخمی کہہ رہا تھا العطش العطش، پیاس پیاس. وہ بھاگا بھاگا پیالہ اس کے پاس لے گیا، بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ہونٹوں کو لگایا تو ساتھ والے زخمی نے پکارا العطش العطش. اس نے پھر اشارے سے کہا، بول تو نہیں سکتا تھا، جی جی، کہ اس کو پہلے دو. ہونٹوں سے پیالہ واپس کر کے اس کو دیا. جب اس نے منہ کو لگایا تو تیسرے زخمی سے آواز آئی العطش العطش. تو پیالہ اس نے اشارہ کیا کہ اس کو دے دو. جاتے وہ تیسرا بندہ شہید ہو چکا تھا. وہ بھاگا پہلے دوسرے کے پاس آیا کہ میں اس کو دے دوں، وہ بھی شہید ہو چکا تھا. پھر وہ بھاگا پہلے کے پاس آیا، میں اس کو دے دوں، وہ بھی شہید ہو چکا. یہ ہے قربانی. اور آج اس جذبے کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جذبے سے لوگ قربانی کرتے ہیں نا، اگر یہ قربانی کا جذبہ اس امت کے اندر آ جائے تو ہمارے بے شمار مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں. اس کے لیے وہ ایک جملہ چلتا ہے، وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے کہ جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کے میت کو کندھا دیتے ہیں نا، سہارا دیتے ہیں، اگر زندوں کو سہارا دینا شروع کر دیں تو کئی لوگ جو ہیں وہ پرسکون زندگی گزار سکے. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھی بات کی حضور آپ نے کہ قربانی جیسا کہ لفظ سے ہی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جذبہ اثار، اور جو آپ نے مثال دی ماشاءاللہ والعطش العطش کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے قربانی کے حوالے سے کہ ہمیں عید قربان پہ صرف قربانی نہیں بلکہ اپنا جو انائیں ہیں، اپنا جو حسد ہے، یہ ساری بھی قربان کرنی چاہیے. بالکل اس طرح. بہت خوب. اچھا حضور، میں آگے بڑھتا ہوں تو ایک سوال عید قربان کے حوالے سے، کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. اس حوالے سے جو قربانی کے جانور ہیں ان میں ایک 2 چھوٹے جانور ہیں اور 2 بڑے، 4 قسم کے جانور ہیں. ان میں ایک بکری کی جنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بھیڑ کی جنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں دمبا بھی آ جاتا ہے. دمبا بھی آ جاتا ہے. تو ان کی عمر 1 سال ہے. 1 سال. ہاں جی. اور جو بڑے جانور ہیں، گائے ہیں، بکری بلی جو جنس ہے اس کی بھی 1 سال، اس کی بھی 1 سال ہے. ہاں جی، دونوں کی 1 سال ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں، اگر دمبا یا چھترا جی اتنا موٹا تازہ ہے، وہ اگر سال سے تھوڑا سا کم بھی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سال کا ہے، ہاں جی، تو وہ چل جائے گا. باقی کسی جانور میں رعایت نہیں ہے. صحیح. تو اس کے بعد گائے کی جنس ہے، اسی میں بھینس بھی شامل ہے، اور اسی طرح اونٹ کی جنس ہے. تو یہ گائے کی جو ہے اس کی 2 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، اور جو اونٹ ہے اس کی 5 سال عمر. 5 سال اونٹ کی 5 سال عمر، اور گائے کی ہاں جی 2 سال. 2 سال عمر. ٹھیک ہو. بیسیکلی تو یہ مسنہ کا لفظ آتا ہے نا، جی، تو 2 دانت والا. 2 دانت والا. تو یہ عمریں کنفرم ہیں کہ ان عمروں کے اندر یہ جانور ہونے ضروری ہو جاتے ہیں ہر صورت میں. ٹھیک. ہاں جی. اگر کسی وجہ سے ان عمروں میں نہیں ہوئے، جی، عمر کنفرم ہے، تو پھر عمر کا ہی اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور یہ جو منڈیوں سے لیے جاتے ہیں وہاں عمر کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں غلط بیانی بھی کر جاتے ہیں. صحیح. وہاں جو ہے یہ تسلی کرنی چاہیے کہ یہ مسنہ ہے، 2 دانت والا ہے کہ نہیں. وہ عام طور پہ جو چیک کرتے ہیں تو وہ اسی چیز کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے 2 دانت ہیں. جی. یہ فرق اس لیے پڑ جاتا ہے کہ جو جانور خود چرتے ہیں نا، جی، وہ خود گھاس وغیرہ اپنے دانتوں سے کاٹ کے لاتے ہیں. ان کے دانت جلدی گر جاتے ہیں. ٹھیک. جو آج کل گھروں میں ہوتے ہیں نا، ان کو تو وہ کٹا کٹایا چارہ ملتا ہے، ان کو وہ مشقت نہیں ہوتی. جی. ان کے دوندے ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو اس طرح اور بھی کچھ معاملات، خوراک کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ عمر جو ہے اس کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے. صحیح. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا حضور، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ بڑی قربانی
بڑی قربانی میں نا عام طور پہ یہ بڑی ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی کے اندر ایک جنس یا جس کو آپ ایک جانور کہہ سکتے ہیں کٹا، جی جی کیا اس کی بھی قربانی جائز ہے؟ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی نہیں اس کی جائز، تو اس کے حوالے سے ہمیں شرعی نقطہ نظر کے حوالے سے جو ہے نا رہنمائی فرمائیے۔ ہاں جی، اس کے بارے میں اس بار تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ جی جی لوگ سوالات کر رہے ہیں، حالانکہ ہر بار ہی یہ مسئلہ دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ تو اصل میں لوگوں کو چاہیے کہ لوگ پختہ جو ہے نا وہ علم دین کے بارے میں حاصل کریں، تو پھر ان کو یہ کنفیوژن، یہ شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوتے۔ تو اس کے حوالے سے جو جہاں غلطی جنم لیتی ہے نا، جہاں سے جی ہاں وہ یہ جنم لیتی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جی 4 جانور جو ہے نا یہ قرآن پاک میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، بکری، بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ۔ وہ کہتے ہیں یہ 4 جانور آئے ہیں، یہ ان میں نہیں، یہ ان میں نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اچھا، یہ بیسک یہ غلطی ہے، آپ کو میرا خیال بہت کم نقطہ ملے گا۔ جی یہ جانوروں کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، جس جگہ پہ قربانی کا تذکر آیا ہے تو ان کی جنس کا ذکر ہے۔ جنس کا جانور اور جنس میں فرق ہوتا ہے، ہے۔ جانور ہو جاتا ہے اسپیسیفک اور جنس ہوتی ہے عام۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں، اب اگر آپ کہیں جی کہ جانور ہے تو جانور تو بھیڑ کا ذکر آیا، تو دمبا تو وہ سب کے نزدیک ہے، بالکل ٹھیک، حالانکہ وہ جانور الگ ہے، بھیڑ جانور الگ ہے۔ صحیح، اگر جانور کا کہیں گے تو دمبا اس میں نہیں آئے گا، دمبا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ چونکہ جنس ہے، جنس دمبا بھیڑ ہے، چھترا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح بکری آ جائے تو بکری میں اب کئی قسمیں ہیں، پہاڑی بکری ہے، بالکل ایسی، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیڈی بکری ہے، طرح طرح کی بکریاں ہیں، وہ ساری اس میں آ جائیں گی، اس جنس میں جتنی آ جائیں گی۔ اب اگر کوئی ایسا دمبا آپ منڈی میں جائیں نا تو آپ کو کئی قسم کے دمبے ملیں گے، نسلیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، فلاں نسل کی ہے۔ اب اگر کہے جی اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں آیا یا یہ تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھا، تو یہ ان کی جہالت ہے نا، بالکل جہالت ہے۔ تو جب ایک پیرامیٹر بنا دیا، اور یہ ایک میں بڑی بنیادی بات کرنے لگا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی، تو یہ میں بتانے لگا ہوں کہ یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا نا کسی کو تو بہت زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم جو ہے یہ کلیہ بتاتا ہے، قاعدہ بتاتا ہے، ضابطہ۔ جیسے آپ میتھ کے سوال نہیں حل کرتے ہیں یا فزکس وغیرہ کے، وہ فارمولا بتایا ہوتا ہے، بالکل ایسے، اب فارمولے کے تحت آپ لاکھوں سوال حل کر لیں، سوالات کسی بھی قسم کا ہو۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا کہ اکثر اب یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ امتحان کے اندر آؤٹ آف سلیبس کویشچن آیا ہے، تو جو بچے صرف لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ تو رولا ڈال دیتے ہیں، جی پیپر تھے باہروں آیا۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، وہ جو فارمولے پڑے ہوئے ہیں بالکل ان کے مطابق ہوتا ہے، کے مطابق ہوتا ہے، تو ذہین بچہ وہی ہوتا ہے جو فارمولے کے مطابق آؤٹ آف سلیبس بھی آئے تو اس کو حل کر لیتا ہے۔ تو قرآن نے فارمولہ دیا ہے قربانی کے جانوروں کا، نام نہیں بتائے، جہاں سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس سے ہے، تو اگر یہی کہا جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا دمبے کی قسمیں جو ہیں، یہ بھیڑ کی قسمیں، بکریاں کی قسمیں جو آج کل ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہیں، یہ تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، تب تو بھیڑ ہوتی۔ ہاں جی، تو قرآن پاک میں یہ لفظ ہے بہیمۃ الانام، بہیمۃ الانام، یہ فارمولہ دیا ہے۔ اب اس فارمولے کے تحت جو بھی جانور آئے گا وہ قربانی کا جانور ہوگا۔ تو اب پالتو جانور کون ہے؟ جو گھر میں باقاعدہ پالا جاتا ہے، جو حلال ہے، جس کا گوشت دودھ حلال ہے، تو کیا یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ گائے کے اندر نہیں پائی جاتی؟ تو یہ بھی اسی فارمولے کے تحت آئے گا اور یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اس پر جو لوگ اختلاف کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے بڑے مفتیان کرام نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، ان کے ایک بہت بڑے شیخ الکل ہے مولانا نذیر احمد صاحب، ان کا فتاوی نذیریہ ہے، اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ بھینس گائے کی جنس سے ہے۔
اسی طرح ایک بہت بڑے ان کے امام ہے امام شوکانی، انہوں نے فقہ الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس سے ہے۔ اس طرح ان کے اور بہت بڑے مناظر اسلام ہے، ثناء اللہ امرت سری جو ہے، انہوں نے فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس ہے اور یہ جائز ہے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اختلاف نہیں کرتے، جن کا کام ہی جھگڑا بنانا ہے، وہ گھر میں نا ایک فرد بعض اوقات ہوتا ہے جنہوں نے عرش برات تے نا انہوں نے موڈ بنانا ہوتا ہے، سارا خراب کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی ہر تہوار پہ نا ان کی دردیں ہی نہیں ہو، ہاں ان کے تہوار آئے گا تو انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی کٹا کھولنا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، کٹے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کٹا ہی کھولنا ہوتا ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا حضور، ایک اور سوال تھا میری ذہن میں کہ عام طور پہ بھی جب کہ بڑی قربانی کی بات چل رہی ہے، بڑے جانور کی بات چل رہی ہے، تو عموماً تو دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک بکرا ہے ایک حصہ، یعنی کہ 3 حصے ہوتے ہیں اس کے جو تقسیم کرنے ہوتے ہیں، ایک فرد کی طرف سے ایک بکرا ہی قربانی کا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ بڑی قربانی میں دیکھا جاتا ہے 7 حصے رکھے جاتے ہیں، مطلب مختلف لوگ بھی اس کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں، اس طرح دیکھا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا انہی حصوں کے اندر عقیقے کا بھی حصہ رکھا جا سکتا ہے جو عام طور پہ ہم علیحدہ سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی رہی ہے عقیقے کی۔ تو اس حوالے سے فرمائیے کہ جو قربانی کا جانور ہے بڑا، اس کے 7 حصوں میں سے کوئی حصے اسپیسیفک کیے جا سکتے ہیں کہ یہ میں عقیقہ کے طور پہ ڈال رہا ہوں؟ جی، جن میں حصے ہیں گائے کا اور دوسرا اونٹ وغیرہ کا، اس میں عقیقے کے حصے ڈالے جا سکتے ہیں قربانی کے موقع پہ۔ جی قربانی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شرائط، جو قواعد و ضوابط قربانی کے لیے ہیں وہی عقیقے کے لیے سیم کوئی فرق نہیں، تو اس لیے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی کہ عقیقے کا حصہ جو ہے وہ اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو میرا نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہ کون سے جانور، یا مطلب میرے سوال کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اگر جانور ہے تو جانور کے اندر کوئی عیب ہے کسی بھی قسم کا، تو ہم اس کو کیسے جانچیں گے کہ کس طرح کا عیب ہو تو قربانی کا جانور جائز ہے، کس طرح کا عیب ہو تو اس سے جو ہماری شریعت ہے وہ درگزر کرتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ اس کے بارے میں ایک ہی کلیہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس عیب سے جانور کی قیمت میں فرق پڑ جائے اس عیب سے قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی میں ایک اور سوال ہے کہ عام طور پہ جس وقت قربانی کو خرید لیا جاتا ہے تو کسی گاڑی پر لانے کے لیے اس کو چڑھایا جاتا ہے، یا اتارتے وقت اس کو کوئی زخم آ گیا، کسی بھی جگہ پہ زخم آ گیا اور وہ باقاعدہ طور پہ نظر بھی آ رہا ہے، تو اس قربانی کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کی قربانی کر لی جائے گی یا وہ پھر قربانی کے قابل نہیں رہے گا؟ ایک ہوتا ہے زخم میں گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے یا مندمل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عضو کا ڈیمیج ہونا، پارٹ آف باڈی، ٹھیک ہے، جیسے ٹانگ ڈیمیج ہوگی، ٹھیک ہے، دم ڈیمیج ہوگی، کان ڈیمیج ہو گیا، سینگ ڈیمیج ہو گیا، آنکھ ڈیمیج ہوگی، اس طرح کوئی عضو ڈیمیج ہو جاتا ہے مکمل طور پہ تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، جانور بدلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ قربانی کا جانور اس کی جگہ سے کھول کر قربان گاہ تک لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس دوران اگر کوئی اس کو چوٹ لگ گئی ہے ایسی، تو وہ اگر خود پہنچ سکتا ہے قربان گاہ تک پھر وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اگر اتنا زخم یا چوٹ لگی ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک اور قاعدہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی عضو ہے اگر وہ 1/3 یا اس سے کم اگر وہ کٹ گیا ہے، تو جیسے کان ہے یا سینگ ہے یا دم ہے، تو وہ اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر 1/3 سے زیادہ کٹ جائے تو پھر نہیں ہوگا۔ 1/2 سے اگر کم ہے تو اس کی پھر قربانی جی ہو جائے گی۔
تو اس میں ایک اور سوال تھا کہ جس وقت ہم جانور کو گرا رہے ہوتے ہیں، عموماً بڑا جو جانور ہوتا ہے یا بکرے وغیرہ کو بھی گرا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اس پروسیجر کے اندر اگر اس کی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ٹانگ ڈیمیج ہو جاتی ہیں یا کچھ اس طرح کا سین بن جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں گراتے وقت اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جی تو اس میں رعایت موجود ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس کے اندر جی جی سختی والا معاملہ نہیں جی ہے جی کہ ایک ذبح والا معاملہ ہو گیا. اسی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے عام طور پہ جب اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک جانور ایک سائڈ پہ ہے، ایک جانور دوسرا سائڈ پہ ہے، تو ابھی ایک جانور بقایا بھی ہوتا ہے، تو اس کی کھال وغیرہ اتارنے کا سلسلہ، بوٹی وغیرہ کرنے کا سلسلہ، یہ اجتماعی قربانیوں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس کے حوالے سے کیا ہاں جی اس میں خیال رکھنا چاہیے، جتنا ممکن ہو اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ گوشت وغیرہ بنانا ہے، کھال وغیرہ اتارنی ہے تو یہ الگ سے پورشن ہو، مطلب علیحدہ سے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تو ذبح جہاں کرنا ہے وہ الگ سلسلہ جو ہے وہ ہو. ٹھیک، حتی الامکان کوشش کرنی کوشش چاہیے. یہی کرنی چاہیے کہ یہ علیحدہ علیحدہ جو ہاں ہے نا جی ہاں سارا جی معاملہ ہو. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. حضور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے اور قرض اس کے اوپر ہے، لیکن وہ قرض کو چھوڑ کر قربانی دے رہا ہے، جی تو کیا ایسے شخص کی جو کہ قرض دار ہے اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اس کی یہ پریفرنس قربانی کو دینا، اس کے حوالے سے بھی فرمائیے کہ جبکہ اس کے اوپر قرض ہے وہ اس کی بجائے قربانی کی طرف جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں شریعت جب ایک بوجھ جی جی ہمارے اوپر نہیں ڈال رہی تو ہم وہ بوجھ اپنے اوپر خود اٹھا رہے ہیں، صحیح، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پسند نہیں ہے. قرض زیادہ ضروری ہے، بالکل ٹھیک. قرض اتارنا یہ زیادہ ضروری ہے. قرض پہلے اتارے تو پھر اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو وہ کر لے. اگر اس کے بعد اتنی اماؤنٹ ہے بھی کہ وہ قربانی لے سکتا ہے لیکن اتنا ہی اس پہ قرض ہے تو سب سے پہلے تو پھر اس کو پہلے لازم ہے قرض اتارے. قرض اتارنا چاہیے. جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا حضور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے قربانی کا جانور لیا ہے، بڑے اچھے سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن قدرتی طور پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جانور کا وہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اگلا نیا جانور لے سکے، تو کیا ایسے بندے کی قربانی ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کی نیت تو تھی قربانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا، تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا اس کے اوپر رہے گی؟ ہاں جی یہ تو ایک اس کے بس میں نہیں ہے، صحیح، اس کے بس میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دے. ٹھیک، صحیح ہو گیا. اچھا حضور یہ جیسے ہی ہمارا جو عید کی جو قربانی کی عید ہے اس کا چاند نظر آتا ہے، تو عمومی طور پہ یہ ہمارے سامنے حکم بھی ہے کہ آپ اپنے ناخن کو تراش لیں، بالوں کو تراش لیں، جس کو پر قربانی واجب ہے، اور وہ 10 دن ناخنوں کو بھی نہیں کاٹتا، بالوں کو بھی نہیں کاٹتا. ایک تو میرا یہ کویسچن ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں حدیث پاک میں کیا ملتا ہے اس عمل کے حوالے سے؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، میں 2 کویسچنز کو مکس کر رہا ہوں جی جی تاکہ آپ اسی کے ساتھ مرج کرتے ہوئے اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو قربانی واجب نہیں ہے، جی وہ بھی اس عمل کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا ثواب لینا ہے، جی تو کیا اس کو اس کا ثواب ہوگا؟ ان دونوں سوالات کا جو ہے نا وہ اسلام کی روشنی میں جواب ارشاد فرمائیے. جی اس میں یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے، دونوں پہ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، یہ مستحب ہے، مستحب عمل ہے. اگر قربانی کرنے والا ایسا کرے گا تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جس نے قربانی نہیں کرنی وہ اگر کرے گا تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا. قربانی کا ثواب مل جائے جی گا جی حدیث جس پاک کے اوپر واجب نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ عام طور پہ یہ جو نوجوان حضرات بھی ہیں، بچے بھی اس عمل کو دہرا رہے ہوتے ہیں، جی تو جی ان کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا حضور جو جیسے ہی یہ قربانی والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، گوشت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ایک نیا سوال جنم لینے لگ جاتا ہے کہ جی یہ سارے کا سارا گوشت کیا ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک نیا آج کل نا ایک سوال جو ہے نا وہ آ رہا ہے
کہ جی کوئی نہیں گل گھر च چڑھا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پورا سال بھی کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کچھ کویشچن جو ہے نا یہ آڈینس کی طرف سے تھے ہمارے پاس, تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو جانور ہوتا ہے کیا اس کا مکمل گوشت گھر میں رکھا جا سکتا ہے, گھر میں کھایا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور سوال اسی کے ساتھ, کئی کہتے ہیں جی محرم سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنا ہے. ان دونوں سوالات کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. یہ تو دیکھیں یہ چیز تو قربانی کی روح کے خلاف ہے. صحیح, قربانی کا مقصد کیا ہم ہے؟ نے پہلے بھی ڈسکس کیا. جی 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 کہ قربانی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے جی جی تو آپ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر قربان کر دیں. قربان کر دیں. تو قربانی کر کے میں کہتا ہوں کہ سارا گوشت ہی تقسیم کرنا چاہیے, یہ قربانی کی روح ہے. واہ, جی تو آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو بیچارے سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے. ان کو تلاش کر کے دیں, یہ ہے قربانی. تو سارا رکھنے والا یا محرم سے پہلے رکھنے والا یا محرم کے بعد رکھنے والا, یہ تو وہ سارا وہی بندہ کرے گا کہ جس کا مقصد ہے گوشت کھانا ہے. گوشت کھانا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. صحیح. اچھا حضور ایک سوال اور ہے کہ عام طور پہ اجتماعی قربانی کی ابھی بھی ہم نے بات کی ہے, ہمارے یہاں پہ اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے, تو کیا ایسا ہی کچھ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہمیں ملتا ہے کہ اجتماعی قربانی, اور اس کا کہاں سے حوالہ لیا گیا کہ جو عام طور پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں, حصے اکٹھے کیے جاتے ہیں, باقاعدہ ایک ادارہ یا کوئی تنظیم اس چیز کو کر رہی ہوتی ہے, ایسا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے؟ جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو حصوں والا معاملہ یہ ظاہر حدیث پاک سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نہیں فرمایا ہے. ٹھیک تو انڈیویجولی طور پہ تو ایسی مثالیں مل جائیں گی جی, کہ چند لوگ مل کے ایسا کر لیتے, چونکہ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا جیسا اب ہے. جیسا اب ہے. تو اس لیے جہاں یہ ادارے یا تنظیمات اور بہت زیادہ فلاحی کام کرتے ہیں تو اس میں پھر ایسے لوگ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر اجتماعی قربانی نکال دی جائے تو جو چھوٹی قربانی ہے وہ آپ کو 25% ملے گی, 75% بڑی قربانی ہوتی ہے. بڑا پوائنٹ آپ نے. تو اتنے لوگ قربانی سے محروم ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیں ہر ایک کے پاس ایک کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی جانور خریدنے کی. ایک بندہ اگر لے لے گا جی جی تو وہ اس کے پاس اس کو سنبھالنے کی, اس کو شرعی طور پہ گوشت تقسیم کرنے کی, اس کو معاملات کرنے کی نہیں اتنی سینس ہوگی. جی جی, تو اس لیے ایسے کئی لوگ ہیں اگر اجتماعی قربانیاں نہ ادارے کریں تو وہ محروم ہو جائیں. ٹھیک, یہ جتنا کھپنا پڑتا ہے, جی جی, ہم بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ تقریباً 1 ہفتے سے ہم روزانہ منڈی جا رہے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جانور کو خریدنا اور اس کی سنبھال کرنا آخر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو ہر بندہ یہ ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت بڑا قربانی کے اندر ایک جو لوگ یہ ثواب حاصل کر رہے ہیں ان اداروں کا کردار ہے. ٹھیک. جی حضور میرا اگلا جو سوال ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کئی افراد جو ہیں وہ قربانی کا جب وقت آتا ہے, عید قربان قریب آتی ہے, تو اپنے مختلف جو ریلیٹیوز ہیں یا عزیز و اقارب ہیں ان کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے. جی جی, کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بار خاوند کے نام کی, اگلی بار بیوی کے نام کی, پھر والدہ کے, پھر بیٹے, پھر بیٹی کے. تو اس میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو سب سے پہلے قربانی ہوتی ہے وہ جس پر واجب ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے. جس پر واجب, اگر جس پر واجب ہے اس نے کسی اور نام سے کر دی تو اس کے ذمے باقی رہے گی. باقی رہے گی. جی یہ بہت ضروری بات ہے. تو اس کا جو آسان حال ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ذمے ہے اس کی طرف سے کی جائے, جی ہاں, باقیوں کو ثواب میں شامل کر لیا جائے. ثواب میں شامل, جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معمول مبارک تھا, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ قربانی فرماتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما, میری جی جی. آل کی طرف سے بھی اور میری امت کی طرف سے بھی قبول امت فرما. کی طرف سے بھی قبول تو یعنی ساروں کو شامل کر لیا ثواب کے اندر. ثواب کے اندر. ہاں اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے جی کہ اپنی واجب ادا کرنے کے بعد پھر آپ جس مرضی نام کی کر لیں. ٹھیک, میرا اگلا کویشچن ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جی. ایک جو ہے جس کے اوپر واجب تھی, اس نے اپنا جو ہے وہ جانور خریدا اور اس کی قربانی دی, اور اس کے ساتھ اگر وہ 2-3 اور جانور خریدتا ہے جی جی اور اپنے دادا جان کی طرف سے یا اپنے والد صاحب کی طرف سے یا اپنی نانی اماں کی طرف سے وہ اگر قربانی کرتا ہے تو وہ ان کی طرف سے بھی قربانی جی جی ہو جائے گی. جی. یہی یہ نسائی شریف میں آتا ہے, جی ہاں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم, جی جی آپ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے, ٹھیک ہے. ایک اپنی اور ایک آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے. اسلام کی. صحیح ہو گیا. اچھا حضور, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر جس کے اوپر واجب ہے قربانی جی جی وہ اپنی نہیں کرتا بلکہ اپنے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کی طرف سے کر دیتا ہے, لیکن اس کے جی اوپر باقی رہتی ہے, جی جی جبکہ اس کے اوپر باقی رہی وہ جو اس نے قربانی کہی وہ جس کے نام کی دی گئی تھی وہ اس کے نام کی ہو جائے گی قبول. ہاں جی, اس کے نام کی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ. اچھا حضور, ایک سوال تھا کہ عام طور پہ یہ عید قرباں کے اوپر لوگ جو ہے وہ بازار کا رخ کرتے ہیں, بکرا منڈی کا رخ کرتے ہیں, یہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو جانوروں کی خرید و فروخت ہے اس کے اندر کیا احتیاط کرنی چاہیے, کس طرح یہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہونا چاہیے, آپ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے, جی کیونکہ جگہ جگہ منڈیاں لگی ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ منڈیوں میں جا رہے ہیں. جی تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی ایک خالصتاً مذہبی فریضہ ہے, لیکن اس کے اندر قباحتیں بہت زیادہ شامل ہو چکی ہیں, جس میں ایک تو جھوٹ بہت چل رہا ہے, جھوٹ بہت چل رہا ہے. جھوٹ چل رہا ہے, دھوکہ چل رہا ہے. جی جی ایک صاحب تھے ہمارے, جانور بھی لے کے آتے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک جانور لے کے آیا تو وہ گھر جا کے جب اتارنے لگے تو وہ اتر نہیں رہا تھا, تو انہوں نے دم سے پکڑ کے کھینچا, جب دم سے پکڑ کے کھینچا تو دم ہاتھ میں آ گئی. اللہ, یعنی وہ انہوں نے کلفی وغیرہ سے جوڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلے دن ایک بندے نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا جی کہ وہاں ہم نے جانور خرید لیا, کھڑا تھا, گھر لا کے صبح جب اس کو چلایا ہے تو وہ لنگڑا نکلا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ خود ایسا کل منڈی میں ہوا. اچھا. کہ ہم نے ریٹ طے کر لیا, پیسے پکڑانے لگے تو پھر ہم نے کہا کہ دوندا چیک کراؤ, وہ کرایا تو وہ کھیرا نکلا. کہتا جی چل جاندہ ہے, سارے لوگ لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا ہم نے سارے لوگوں کی قبر میں نہیں پڑھنا, ہم نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے اور لوگوں نے اپنی قبر میں. اتنا جھوٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, ایک تو جھوٹ بہت چل رہا ہے, اور دوسرا پھر اخلاقیات, اس سے بھی بندے گر جاتے ہیں, اور تیسرا جو ہے سب سے بڑا جو سوشل مسئلہ ہے وہ ہے راستے کی رکاوٹ. جانور بیچنے اور خریدنے والے دونوں اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ راستے بلاک ہیں, آنے جانے والوں کو پریشانیاں ہیں, تو یہ راستے کی رکاوٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑھ کر دیکھیں ایک مذہبی فریضہ ہے, جی جی تو ایک مذہبی فریضہ ادا کرتے ہوئے ہم دوسرے فریضے کو چھوڑ دیں تو بڑے محتاط اندازے کے مطابق 95% خرید و فروخت کرنے والے نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے 95%, فرض کو چھوڑ کے جی جی واجب کے پیچھے. ہاں جی, یعنی پھر صرف لینے کے لیے نہیں بلکہ جب سے جانور لینا ہے تو اس کے پیچھے وہ ایسی اس کی دیکھ بھال میں لگے رہنا ہے, تو پھر ہر شے گئی. ماں باپ, بچے ماں باپ کا کہنا ماننا چھوڑ رہے ہیں اور جناب والا گلی بازار والوں کو تنگ کیا ہے, تو یہ مذہبی فریضہ ہے, تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں منڈیاں لگتی ہیں, میں گورنمنٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور باب اقتدار کو کہ منڈیوں میں آپ جہاں سارے ڈیسک لگاتے ہیں, ہیلتھ ڈیسک لگاتے ہیں, انفارمیشن ڈیسک لگاتے ہیں, وہاں تھوڑا سا نماز پڑھنے کا بھی انتظام کرنا چاہیے, یا منڈیاں ہی ایسی جگہوں پہ لگائی جائے جہاں قریب مساجد ہوں. جی بہت جو ہے نا آپ نے اس کا دلچسپ جواب دیا ہے. اچھا, اسی کے دوران مجھے ایک کویشچن جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ عمومی طور پہ جس وقت جانور لیا جاتا ہے, جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جانور لے لیتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک الگ سی جو ہے نا وہ ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. راستے میں آتے جاتے کتنے کا لیا ہے, مہنگا لے لیا ہے,
سستا میں مل گیا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں, قربانی نہیں کرنی. اس دفعہ کیا ہوا ہے, یہ جو دیکھیں نا, میں جو آپ سے جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی استطاعت نہیں دی, شاید اس کے دل میں کتنی چاہت ہے اس قربانی کرنے کی, لیکن فائنینشلی طور پہ وہ نہیں وہ کر پا رہا. لیکن یہ جو لوگوں کے ریمارکس اور لوگوں کے سوالات ہیں, اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے. ہاں جی, ہمارے معاشرے کے اندر یعنی اس چیز کا استفسار کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے نہیں کرنی, جانور لے لیا ہے نہیں لے لیا, یہ نہیں کرنا چاہیے. میں اپنا کل کا واقعہ بتاتا ہوں. جہاں میں بچوں کو میں کچھ درس کے لیے میں نے جمع کیا, تربیتی لیکچر کے لیے, تو قربانی کا جانور پوچھنے لگا پہلے میں کس نے کر رہا ہے. میرے منہ میں یہ تھا, فوراً میرا خیال آ گیا کہ جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیا تو ان پہ کیا گزرے گی. میں نے فوراً یعنی ایک لمحے سے پہلے اپنا سوال چینج کر لیا. میں نے کہا نہ ایسے بچے تو زیادہ اس چیز کو لیتے ہیں, محسوس کریں. ہاں جی. تو اس طرح جو ہے ہمیں یہ, ہاں تعریف کر دے ماشاءاللہ جی بہت اچھا جانور لیا آپ نے, بہت پیارا, اللہ قبول کرے. اس کی ٹو میں رہنا, یہ چلتا کیسے ہے, اس کی دم کیسے ہے, یہ آپ نے کیا لے لیا, یہ تو آپ نے دھوکا کھا لیا. بلکہ بالکل ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس سے جو ہے وہ کسی کی حوصلہ شکنی ہو. بالکل صحیح. اچھا حضور, عام طور پہ جس وقت قربان گاہ میں جو جانور ہے اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں, ذبح کرتے وقت جانور کو کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, کس طرح قربانی کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے کچھ اشارہ فرمائیے. جی قربانی جیسے کچھ تو چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں, اس کے ساتھ جو ہے یہ کچھ چیزیں لازم ایسی ہیں کہ قربانی کے جانور کو بالخصوص بڑے کو گرانے کے لیے لوگ بعض اوقات بہت ہی گھٹیا طریقے استعمال کرتے ہیں, یعنی اذیت ناک. یعنی شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ چھری کو تیز کرو تاکہ جانور کی گردن کاٹنے میں بھی اس کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو جب اتنی سی بھی تکلیف گوارا نہیں ہے زیادہ دینا, جو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے, تو پھر ایسے ان کو باندھنا اس طریقے سے یا ناجائز طریقے سے گرانا اور پھر ایسی صورتحال کی ویڈیو بنانا, یہ بالکل ناجائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک پرماننٹ جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور جو مستند لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کام, ان کو لگانا چاہیے. وہ اپنے اچھے طریقے سے بڑے آسانی سے وہ بڑے سے بڑا جانور گرا لیتے ہیں. جیسے عام طور پہ انہی دنوں کے اندر کچھ موسمی کسائی بھی آ جاتے ہیں. موسمی, جی بالکل ایسے, وہ مطلب نا گوشت کا بھی بیڑا غرق, قربانی کا بھی کوئی خیال نہیں کہ کس طریقے سے جانور کو گرانا ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں اس کام کے اندر, جن کو جانور کرنا آتا ہے باقاعدہ طور پہ. یہ ہمارے ساتھی ہیں لاہور سے, وہ بیان کر رہے تھے کہ لاہور میں یہاں الیکٹریشین, پلمبر, جی یہ چھوٹے موٹے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں میڈیکل والے, مطلب یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ کسائی بن کے لاہور میں آئے ہوتے ہیں. تو پھر جو حال ہونا ہے, یہ آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے, وہ اسی لیے جانور بھاگ رہے ہیں, کئیوں کو چھری پھری ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں, کئی وہ مار رہے ہیں, کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی جو نان ایکسپرٹ لوگ ہیں یہ ایسا کرتے ہیں. تو اس لیے ہاں چلے ان کا بھی دیہڑی کا نہیں مارنا چاہیے, وہ دوسرے کاموں کے لیے چھوٹا موٹا گوشت بوٹی کاٹنے کے لیے لگا لے, لیکن یہ بڑے کاموں کے لیے ایکسپرٹ لوگوں کو لگانا چاہیے. ذبح کرنا اور کھال اتارنا, ایسے کئی کھالیں, چونکہ ہم کھالیں کٹھی کھاتے ہیں, تو پھر وہ کئی کھالیں جو ہیں وہ لوگ کسائی نہیں لے کے جاتے خریدنے والے, یہ کھال خراب ہوگی, اور تھوڑی سی سے وہ 1500 2-4 ہزار کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی نقصان. تو اس کے بعد جو ہے ذبح کرتے وقت بھی بعض لوگ اتنی بے دردی کے ساتھ مطلب اس کی گردن کو مروڑتے ہیں, پھر اوپر وہ گھٹنا رکھ کے مطلب پہلے ہی اسے تکلیف دیتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اکثر لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ذبح کیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ ایسے جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دیتے ہیں, گرم. بالکل ایسے ہی ہے.
تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ٹھنڈا ہونے دیں, ذبح کریں, 4 اس کی جو رگیں ہیں خوراک والی, سانس والی, اور اس کے ساتھ جو 2 ہیں حلقوم, موری اور ودجائن, یہ 4 حلقے, ان کو کاٹیں اور تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ, تو اکثر چونکہ ان کو جلدی ہوتی ہے اس دن کہ ہم زیادہ جانور کریں, تو یہ اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں, فوراً وہ چھری پھیری, فوراً منکا توڑا, فوراً کھال اتارنا شروع کر دی گرم ہی. تو یہ ساری بے احتیاطیاں ہیں, ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. کرنی تو ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے شریعت کے مطابق. تو اگر ہم نے شریعت کے برخلاف کرنا ہے تو پھر ایسی قربانیاں کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا حضور, میری اس پوڈ کاسٹ کا ایک آخری سوال ہے, چونکہ ابھی کچھ ایام ہیں یوم عرفہ کے حوالے سے, کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے یہ کب رکھا جائے. اور چونکہ یہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ عام طور پہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک کا ڈفرینس ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ یہ کب رکھا جائے یوم عرفہ کا. ہاں جی, اس میں بڑا یہ ایشو چلتا ہے. تو ہمارے ادھر, میں جاپان میں گیا ہوں, تو وہاں ایک ہمارے نمازی صاحب تھے, تو وہ تو بہت زیادہ ہی اس پہ اسٹرکٹ تھے. وہ کہتے جی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہی رکھنا. تو اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کا جہاں فرق آ جائے گا نا, وہاں اس ملک کا ہی خیال رکھا جائے گا. مثلا پاکستان میں آج 8 ذی الحج ہے جی, اور آج سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے, 9 ذی الحج ہے جی, وہاں یوم عرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں ہمارا کل یوم عرفہ ہوگا, یعنی کہ پاکستان میں لوگ کل رکھیں گے, کل جمعے کو رکھیں گے. تو یوم عرفہ کے اگلے دن یوم نحر ہے, تو اگر ہم 8 کو یوم عرفہ منا لیں گے جی تو پھر ایک دن کا تو درمیان میں گیپ آ گیا, یہ بھی نہیں. اور دوسرا لاجیکلی بھی یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ہاں دن ہے, تو کئی ممالک ایسے جہاں رات ہے, وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ بالکل ٹھیک. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس مطابق ہونا چاہیے, اس لیے یہ قدرتی ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ کسی شخص کا نہیں ہے عمل دخل. لہٰذا ہر علاقے والے اپنے حساب سے 9 ذی الحج ان کے ہاں یوم عرفہ ہوگی اور وہ اسی کا روزہ رکھیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ حضور, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, ہمارے پاس آپ تشریف لائے. ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. اور آخر پہ جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ادارہ اسلامک ریسرچ سینٹر کو دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائیے. بہت بہت شکریہ. جی, میں پھر ایک دفعہ آخر میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نہ جانے آپ کی اس چھوٹی سی کاوش سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ پوری دنیا میں دین کا پیغام سیکھ سکیں گے اور اس سے کچھ حاصل کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اور ہماری نسی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم. جی, تو اسی طرح ہمیں آپ اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی نئی جگہ پر کسی نئے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے. آپ سے بھی درخواست ہے, جتنے بھی احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے. اور یقیناً جس وقت آپ اس چیز کو آگے شیئر کریں گے, کچھ لوگ جو ان غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ اپنی غلطیوں سے گریز کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.